अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धानियाल। आपको बताएं कि ईरान और इत्तेहादियों की जानिब से इसराइल पर हमलों के खदशे के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंस ने इसराइल के लिए अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी। ज़राए के मुताबिक ईरान में होने वाले इसराइली हमले में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ईरान और इत्तेहादियों के इसराइल पर जवाबी हमलों के खौफ के बायस मुख्तलिफ आलमी एयरलाइंस कंपनियों ने इसराइली दारकूमत तल अबीब के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। जिन एयरलाइंस ने अब तक इसराइल के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल की हैं उनमें भारत की एयर इंडिया, इटली की ITA एयरवेज, जर्मनी की एयरलाइन, बेल्जियम की ब्रिसल्स एयरलाइन, स्विट्ज़रलैंड की स्विस एयरलाइन और अमेरिका की यूनाइटेड और डेल्टा एयरलाइंस शामिल हैं। जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड की एयरलाइंस ने 8 अगस्त तक, जबकि इटली की ITA एयरवेज ने 6 अगस्त तक इसराइल के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत की तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर की हुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के खिलाफ समाहनी में 5 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाने के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर समाहनी राजा उमर तारिक की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा अफराद ने शिरकत की। इजलास में 5 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाने से मुतालिक मुशावरत की गई। इजलास में फैसला किया गया कि 5 अगस्त को सुबह 10 बजे लारी अड्डा समाहनी से एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। इस मौके पर AC समाहनी राजा उमर तारिक का कहना था कि 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने गैर आइनी इकदाम उठाकर मकबूजा कश्मीर की हुसूसी हैसियत को ख़त्म किया, जिस पर कश्मीरी कौम सरापा एहतजाज है। इस गैर कानूनी इकदाम की बहाली और रियासत जम्मू और कश्मीर की आज़ादी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर समाहनी ने ताजरान, वकला, सहाफ़ियों, सियासी समाजी कारकुनान, बल्दियाती नुमाइंदगान को 5 अगस्त की एहतजाजी रैली में शिरकत की दावत दी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ के ताउन से बच्चे के लिए माँ के दूध की अहमियत और अफादियत से मुतालिक महकमा सेहत पूंछ ने आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सरदार मंजूर खान ने जामिया पूंछ में शऊर आगाही सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम महकमे सेहत आमा पूंछ आज़ाद कश्मीर के ज़रिए तमाम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ के ताउन से माँ के दूध की अहमियत और अफादियत के मुतालिक आगाही का आलमी हफ्ता 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ज़िला पूंछ में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये दिन मनाने का बुनियादी मकसद आलमी सतह पर बच्चे की सेहत के लिए माँ के दूध की अहमियत को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि उसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की सरबराही में आगाही मुहिम शुरू की गई है। मुहिम के दौरान आगाही वॉक और हेडक्वार्टर की सतह पर आगाही सेमिनार का अहतमाम भी किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि ज़िला भर में 300 से ज़ायद लेडी हेल्थ वर्कर्स वुमेन ग्रुप के ताउन से ममता बैठक का अहतमाम करेंगे। इसके अलावा कमेटी, मिडवाइफ, सोशल मोबिलाइज़र और न्यूट्रिशन काउंसल्स अपने एरिया में तस्वीरी किताबचे और काउंसलिंग कार्ड्स के ज़रिए कम्युनिटी को माँ के दूध की अफादियत के बारे में आगाही देंगे। पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट में इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री हैदराबाद से स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टर आबिद मुनीर के फ़लसफ़े और नफ्सियात पर लिखी जाने वाली अंग्रेज़ी किताब की तकरीब रौनमाई का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों के HODs, कॉलेज मैनेजमेंट और MBBS के तलबा तालबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अज़हर अली काज़मी, डॉक्टर सरदार शबीर, डॉक्टर मिसबा, डॉक्टर तारिक महमूद और दीगर ने कहा कि पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट के तलबा सहूलियात के फुकदान के बावजूद मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, जिनमें से एक डॉक्टर आबिद मुनीर भी हैं, जिन्होंने सख्त मुश्किल हालात में अपना MBBS न सिर्फ मुकम्मल किया बल्कि वालिदा की बीमारी के दौरान तनदही चाय लगाकर पढ़ाई जारी रखकर ये साबित किया है कि हिम्मत और मुसलसल जद्दोजहद से कोई भी काम तकमील को पहुंचाया जा सकता है। असाज़ा ने डॉक्टर आबिद मुनीर की किताब को अंग्रेज़ी अदब में एक गिरां कदर इजाफा करार देते हुए कहा कि डॉक्टर आबिद मुनीर अपनी खुदादाद सलाहियत और मेहनत से रियासत का नाम रोशन कर रहे हैं।
ان جیسے طلباء سے کالج کو بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر عابد منیر نے میڈیکل کالج کے اساتذہ کو اپنی کتاب بھی پیش کی، جبکہ کتاب رومیل ہاؤس آف پبلیشنز راولپنڈی نے عابد منیر کی فلسفے اور نفسیات پر لکھی جانے والی انگریزی کتاب کو شائع کیا۔ برنالہ کے علاقے وٹالہ میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والا واٹر پمپ پروجیکٹ حکومتی عدم دلچسپی کے باعث پچھلے 6 سالوں سے بیکار اور ناکارہ ہو گیا۔ اہل علاقہ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سلیمان جرال کی اس رپورٹ میں۔ تعمیر و ترقی کے جدید دور میں تحصیل برنالہ علاقہ وٹالہ میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار منصوبہ سیاست کی نظر ہو گیا۔ پچھلے 6 سال سے لگایا گیا واٹر پمپ پروجیکٹ تاحال اہلان علاقہ کو پانی فراہم نہیں کیا جا سکا۔ لوگ پانی کے ٹینکر لینے پر مجبور ہو گئے۔ واٹر پمپ میں چوکیدار نہ ہونے سے لاکھوں روپے کی موٹریں چوری ہو گئی۔ قیمتی پائپ کو زنگ پڑنا شروع ہو گیا۔ بلڈنگ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ اس علاقے میں پانی نہیں ہے، ہوں دواں گھر اتنے پوتکی ہوئی ہے جناب، واٹر سپلائی ہے بھی بند ہے، وہ بھی بند ہے، پانی کی بہت قلت ہے، بجلی والا بھی اتنے کوئی بندہ نہیں ہے۔ سر دیکھو ٹینکی جا رہی ہے پانی لی اوپر، پانی کس علاقے پانی کو نہیں پینے واسطے بھی نال ہی نہ پروجیکٹ شروع کیتے ہیں پانی پینے والا، یہ سارا بند پہ ہے۔ اس ٹرپین لانے سانو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اتنا کوئی چوکیدار ہے، نہ کوئی بندہ نہ چھوڑیا ہے، نہ اتنا موٹر بھی لوگ لا کے لے گئے نے، ٹینکیاں لا کے لے گئے نا۔ جو لمبردار ساری کمیٹیاں دے نے اتنے انہوں نے صرف اپنی ذات واسطے ہے۔ سارا دیکھو موٹر لگی سی اتنے، ایک دو دفعہ چلا کے چیک کی انہوں نے، اس تو بعد نظر ہی نہیں آئی، موٹر چوری ہو گئی جو کوئی محکمہ لے کے لا۔ ایک منصوبہ سانو ساری زندگی پہلا منصوبہ لبا واٹر سپلائی کا، تو وہ بھی چلن دے حق چ نہیں ہے۔ جڑا آیا نے انہیں بس کھدا ہی یہ کی کہنے نے کم شم جڑا ادھا ہویا ادھا رہندا ہے، پیپ شیپ پاڑ گئے نے۔ کہ ساڈے پنڈ دی قیادت جڑی ہے یہ ناقص ہے، کوئی بندہ یہ غور نہیں کرتا۔ یہ تو ٹینکی چوری ہوئی ہے، اور چیزاں چوری ہوئی نے، نہ اتنے کوئی چوکیدار ہے، نہ اتنے کوئی مطلب بندہ غور کرنے والا۔ مقامی لوگوں نے حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا ہے واٹر پمپ کو چلایا جائے اور گرد و نواح عوام کو پانی فراہم کیا جائے۔ سلیمان جرال، جموں کشمیر ڈیجیٹل، برنالہ، آزاد کشمیر۔ برنالہ سے رپورٹ آپ نے جانی۔ سماہنی میں عظیم حریت پسند لیڈر اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر یوم سوگ منایا گیا اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ سماہنی کے تجارتی مرکز چوکی میں نماز جمعہ کے بعد اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے فلسطین کے حق اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ دنیا بھر کے مسلمان غیور لیڈر اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر غمزدہ ہیں۔ ان کو انتہائی بزدلانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کا پورا خاندان قبلہ اول کی آزادی کے لیے قربان ہو گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے اسرائیلی جارحیت کے خلاف سخت نوٹس لے۔ اس موقع پر اسماعیل ہنیہ اور فلسطین کے دیگر شہداء کے بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ نماز جمعہ کے اجتماعات اور چلڈرن پارک میں جماعت اسلامی کے حبیب الرحمان آفاقی نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے امت مسلمہ کی اجتماعی بے حسی پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل فلسطین میں کھلی جارحیت کر رہا ہے۔ غزہ میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مرد، خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مکانوں، عمارتوں اور ہسپتالوں کو مکمل تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے فلسطین میں اسرائیلی جارحیت بند کروانے کا مطالبہ کیا، جبکہ خطابات میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ واضح اور دو ٹوک رویہ اختیار کرے اور امت مسلمہ اجتماعی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطین کے عوام پر ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائے۔ ضلع کونسل باغ کے زیر اہتمام یوتھ فیسٹیول آفس کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر باغ، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل اور چیئرمین ضلع کونسل نے آفس کا افتتاح کیا۔
ضلع کونسل باغ کے ذریعے تمام یوتھ فیسٹیول کا انعقاد 15 ستمبر سے 20 ستمبر کو کروایا جائے گا، جبکہ اس سے قبل 13 اگست کو شام گیاری چوک میں یوم پاکستان کے حوالے سے جشن منایا جائے گا، جس میں آتش بازی کے ساتھ ساتھ دیگر پروگرامز بھی منعقد کیے جائیں گے۔ افتتاحی تقریب سے ڈپٹی کمشنر باغ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست کو ضلع کونسل کے زیر اہتمام بھارتی اقدام کی مذمت کریں گے اور بھرپور احتجاجی ریلی نکالیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر بھارتی غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کے خلاف نوٹس لے۔ چیف آپریٹنگ آفیسر محکمہ ٹیوٹا ڈاکٹر مسعود بخاری کا وادی لیپا کا دورے کے دوران انہوں نے بوائز ڈگری کالج لیپا میں آگاہی سیمینار میں شرکت کی۔ سیمینار میں مختلف محکموں کے ذمہ داران، بلدیاتی نمائندوں، سول سوسائٹی اور طلباء نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مسعود بخاری نے کہا کہ سیمینار کا مقصد نوجوانوں کو فنی تعلیم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف راغب کرنا ہے تاکہ نوجوان تمام فنی مہارتیں سیکھ کر اپنا باعزت روزگار کما سکیں۔ سول سوسائٹی کی جانب سے سیکرٹری ٹیوٹا کو لیپا کے اندر ووکیشنل سینٹر کے قیام کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا، جس کا سیکرٹری ٹیوٹا نے یقین دلایا کہ وہ اپنی طرف سے لیپا ووکیشنل سینٹر کے قیام کے لیے احکامات بالا کو تحریک کریں گے۔ سول سوسائٹی کی جانب سے سیکرٹری ٹیوٹا کو لیپا میں نوجوانوں کو سکل سکھانے کے لیے الیکٹریشین، پلمبرنگ اور موبائل ریپیئرنگ کے کورسز کروانے کا بھی مطالبہ کیا جائے گا، جس پر سیکرٹری ٹیوٹا کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی۔ گزشتہ روز بجلی کا کرنٹ لگنے سے جہاں بھاگ ہونے والے محکمہ برقیات کے ہیڈ لائن مین محمد گلفراز ریشم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ محکمہ برقیات کے ہیڈ لائن مین گلفراز ریشم کی نماز جنازہ صابر شہید اسٹیڈیم راولاکوٹ میں ادا کی گئی۔ گلفراز ریشم کو گزشتہ روز بجلی کی تاروں کی مرمت کے دوران کرنٹ لگا تھا۔ جہاں بھاگ ہونے والے ملازم محمد گلفراز ریشم مقامی شہری تھے۔ محمد گلفراز ریشم لائن مرمتی کے دوران ہائی وولٹیج لائن سے بری طرح جھلس گئے تھے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ لائن مین کے ساتھ حادثہ رائے چوک کے قریب پیش آیا۔ مرحوم ہاکی اور فٹ بال کے بہترین کھلاڑی بھی تھے اور ایک خوش اخلاق اور دیانتدار شخصیت تھے۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنے ہی، مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔